ڈیگو گارسیا کے میزائلوں کی کہانی آسمان پر ہونے والے واقعے کے بارے میں کم اور زمین پر کی جانے والی نیریٹو بلڈنگ یا پروپیگنڈا کے بارے میں زیادہ ہے۔ تہران عام طور پہ اپنے سرکاری ذرائع سے ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور انہیں جائز دفاع یا متناسب جواب قرار دیتا ہے۔ موجودہ واقعہ اس روایت کے بالکل خلاف ہے کہ ایران نے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائل داغا ڈیگو گارسیا کو ہٹ کرنے کے لیے۔ مقصد مغربی فوجی توسیع پسندی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سارے مغرب کو اکٹھا کر کے حملہ کرائیں۔ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں ثبوت کی ذمہ داری عام طور پر اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مارچ سن 2026 میں بحر ہند کے جنوب کی جانب دور افتادہ جزیرے ڈیگو گارسیا پر واقع امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے پر مبینہ میزائل حملے نے پوری دنیا میں ایک ایسی شدید بحث چھیڑ دی ہے جو صرف ایک فوجی واقعے تک محدود نہیں بلکہ یہ جدید دور کی انفارمیشن وار اور بین الاقوامی انٹیلیجنس یا خفیہ اداروں کے بیانیوں کی ساکھ پر سوال اٹھاتی ہے۔ مغرب کے پاپولر بیانیے کے مطابق 21 مارچ کو ایرانی فوج نے بحر ہند کے اس دور دراز جزیرے کی جانب میڈیم رینج یعنی 2 درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز داغے جو تہران کی تکنیکی صلاحیتوں میں ایک حیرت انگیز اضافے کی علامت ہے۔ اس بیانیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگرچہ ایک میزائل دوران پرواز ہی ناکام ہو گیا یعنی میل فنکشننگ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن دوسرے میزائل کو امریکی بحریہ کے SM-3 انٹرسیپٹر یعنی فضا میں میزائل تباہ کرنے والے نظام نے کامیابی سے مار گرایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران اب 4000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ اس کے سابقہ دعووں سے دگنی ہے۔ تاہم مغربی میڈیا، تھنک ٹینکس یعنی پالیسی ساز اداروں اور ڈیفنس اینالسٹ کا یہ یونائٹڈ الائنس جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے یہ 4000 کلومیٹر تک کے میزائلز مارے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنی 2000 کلومیٹر کی حدود سے آگے بڑھ چکا ہوا ہے، تو ایسے تجزیہ کاروں، میڈیا ہاؤسز اور تھنک ٹینکس کا جو الائنس ہے یہ تہران کی جانب سے کی جانے والی جو شدید قسم کی سرکاری تردید ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایک آزاد تجزیہ کار بھی ہیں، ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، ان کے شکوک و شبہات کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ آزاد تجزیہ کار جو ہے اس واقعے کو بڑے مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیری جانسن، ایلسٹر کروک، ڈگلس مکگریگر اور لارنس ولکرز جیسے اہم شخصیات نے ان دعووں کے ساتھ کسی بھی قسم کی تصدیق شدہ ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی پر بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ CIA میں یعنی امریکہ کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے کے سابق افسر لیری جانسٹن نے خبردار کیا ہے کہ میزائل کے ملبے، لانچ پیڈ کی سیٹلائٹ تصاویر یا انڈیا اور ماریشس جیسے جو اس علاقے میں جو ممالک ہیں ان کے جو طاقتور ریڈار ڈیٹا کے بغیر یہ واقعہ ایک اسٹریٹجک من گھڑت کہانی یعنی سیاسی مقاصد کے لیے بنائی گئی ایک جھوٹی کہانی معلوم ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے حملے کی ناکامی کی خبر بہت موزوں ہے، کیونکہ یہ کسی گڑھے یا کسی ملبے کی ثبوت پیش کیے بغیر ہی ایران کی طرف سے ایک بڑے جاہرانہ اقدام کا اعلان کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کا بین الاقوامی برادری جو سائنسی معائنہ ہی نہ کر سکے۔ نہ کوئی سیٹلائٹ پکچرز دی گئی ہیں کہ کوئی میزائل آ رہا تھا، نہ کہ اس کو گرائے جانے کے کوئی شوٹنگ کے کچھ سینز ہیں جو عام طور پہ آج کل دیکھیے بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹرز گئے، ادھر سے میزائل آ رہا ہے اور یوں ٹکرائے اور ملبہ نیچے گرا، ایسی بھی کوئی ویڈیو جاری نہیں ہوئی ہے۔ دعویٰ بس کر دیا گیا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل، میڈیم رینج کے بیلسٹک میزائل جو ڈیگو گارسیا کی طرف 4000 کلومیٹر کے فاصلے کی طرف آ رہے تھے، ایک میل فنکشن کر گیا اس کا بھی پتہ نہیں، اور ایک کو انٹرسیپٹر نے مار گرایا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو امریکہ کے ایک مرحوم چیئرمین جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی جو تھے جنرل کولن پاول، ان کے ایک سابق چیف آف سٹاف ہے لارنس ولکرسن، تو انہوں نے بھی ان خدشات کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے گھوسٹ سٹرائکس یعنی فرضی حملے جو ہیں یہ اکثر مغربی اتحاد کو مضبوط کرنے یا زمین پر فوجی قبضے اور مکمل ناکہ بندی جیسی جارحانہ اقدامات کا جواز فراہم کرنے کے لیے ایک تیار کردہ کھیل ہے، کہانی ہے۔
یعنی ایسی کہانی جن کے ذریعے عوامی رائے تیار کی جاتی ہے کہ کسی ملک کے خلاف کارروائی کی جا سکے یا اس پر پابندی عائد کی جا سکے۔ عموماً عام لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ملک پر پابندی نہیں لگانا چاہتے، لیکن جب اس ملک کو خطرہ دکھایا جائے کہ وہاں سے یہ ہونے والا وہ ہونے والا ہے، تو آپ عوامی رائے تیار کر لیتے ہیں کہ اس ملک پر واقعی پابندیاں لگائی جائیں، وہ تو خطرناک ہو گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے من گھڑت واقعوں کے ذریعے کسی بھی ملک کے خلاف ایک جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے، اور امریکہ اور مغرب کے ممالک اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو خاص طور پہ وہ اس چیز میں بڑی ماہر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو تھے کہ 45 منٹ میں میزائل چلے گا اور وہ آ کے لندن کو تباہ کر دے گا، یہ کہانی بنا کر ٹونی بلیئر نے پوری ایک جنگ مسلط کی تھی، جبکہ بعد میں حملے کے بعد عراق پر قبضے کے بعد یہ ثابت ہوا تھا وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال اس واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مغربی بیانی کی یکسانیت اس کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ یعنی جو مغربی میڈیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، اینالسٹ ہیں، جو کہ ایک خاص لائن کو ٹو کر رہے ہیں، وہ سب ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں۔ ایک اتنے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں آپس میں، اگر آپ انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے ہیں تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک سینئر صحافی تھے خالد احمد صاحب، وہ یہ کہتے تھے جب تمام اخبارات میں ایک جیسی سرخیاں شائع ہو رہی ہوں ایک ہی جانب کی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی تو مینیج کر رہا ہے نا ان سب کو۔ یعنی تمام مغربی تھنک ٹینکس ایک ہی وقت میں تقریباً ایک جیسا بیانیہ تیار کر رہے ہیں، مگر ٹھوس ثبوت کے بغیر۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ کیا یہ ایک پروپیگنڈے کی شکل نہیں لگتی؟ پیسیفک فورم اور اٹلانٹک کونسل جیسے جو بڑے میڈیا نیٹ ورکس اور اسٹیبلشڈ تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے فوری طور پر ایک ہی آواز ہو کر کہا، اور اس واقعے کو ایران کے ایک نئے عالمی خطرے کے ایک زبردست قطعی ثابت شدہ بات کے طور پہ پیش کر دیا۔ تاہم یہ اتفاق رائے ایرانی جو ملٹری تھیوری ہے اس کے ایک بنیادی اصول کو نظر انداز کرتا آ رہا ہے۔ آزاد علاقائی مبصرین کے مطابق ایران کی اپنی میزائل کارروائیوں کا باقاعدہ اعلان کرنے کی ایک بڑی مضبوط اور مستحکم تاریخ ہے، چاہے وہ سن 2020 میں الاسد ایئر بیس پر حملہ ہو، یا اسرائیل کی طرف 2024 کا حملہ ہو، یا حالیہ میزائل باری ہو۔ تہران عام طور پہ اپنے سرکاری ذرائع سے ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور انہیں جائز دفاع یا متناسب جواب قرار دیتا ہے۔ ان کے مسلسل ہر حملے کے ساتھ ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق چہارم، ویو نمبر 60، 62، 67، آج تو 68 یا 69 تک بھی جانے والی ان کی ویو، تو وہ اعلان کرتا ہے ایسے۔ تو موجودہ واقعہ اس روایت کے بالکل خلاف ہے کہ جناب ایران نے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائل داغا ڈیگو گارشیا کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ایران کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، نہ اس کے بعد اعلان ہے، بلکہ انہوں نے تو ایران کی وزارت خارجہ نے تو ان رپورٹوں پر کو بے بنیاد قرار دیا، مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے اس خبر کو ایک نفسیاتی آپریشن، سائیکولوجیکل آپریشن قرار دیا ہے، جس کا مقصد مغربی فوجی توسیع پسندی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سارے مغرب کو اکٹھا کر کے حملہ کرائے، اور عام طور پہ اس کے پیچھے اسرائیل ہوتا ہے۔ تو واشنگٹن کے سرکاری موقف میں ایک گہرا تضاد جو ہے وہ امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس، یعنی وہاں کی جو نیشنل انٹیلیجنس کی جو سربراہ ہیں ڈائریکٹر تلسی گبارڈ، ان کی امریکی سینٹ کی کمیٹی میں حالیہ ٹیسٹیمنی ہے، اور وہ اگر آپ ٹیسٹیمنی یاد کریں تو انہوں نے کچھ کہا تھا وہاں پہ۔ ڈیگو گارسیا کے مبینہ واقعے سے چند دن پہلے ہی گبارڈ نے کانگریس کے سامنے بیان دیا تھا کہ ایران امریکی سرزمین کے لیے کوئی براہ راست وجودی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی وہ فعال طور پر جوہری ہتھیاروں کی حتمی تیاری میں مصروف ہے۔ انہوں نے میڈیم رینج یا لانگ رینج میزائل تیار کرنے والے ممالک میں ایران کا نام نہیں لیا تھا، پاکستان کا نام لیا تھا، اور نارتھ کوریا کا نام لیا تھا، چین کا نام لیا تھا، لیکن ایران کا نام نہیں لیا تھا۔ تو امریکی انٹیلیجنس کمیٹی کی اس اعلیٰ ترین سطح سے آنے والا یہ تجزیہ براہ راست پینٹاگون یعنی امریکی وزارت دفاع اور جو مرکزی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو اس کی طرف سے پیش کیے جانے والے ایران کے اس فوری خطرے کے بیانے کی نفی کرتا ہے۔ تو اگر امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کی سربراہ یہ مانتی ہیں کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں ہے، تو پھر اچانک 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا ظہور ایک تکنیکی حقیقت کے بجائے ایک سیاسی ہتھیار معلوم ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل حربہ، جس کو سیاسی حربہ ہم کہتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے، جسے ڈگلس میکراگر جو کہ بڑے کرٹیک ہیں امریکہ کی پالیسی کے، بڑے منقاد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگجو طبقہ جو ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدہ انٹیلیجنس رپورٹس کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کا بیانیہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا کر۔ ایلسٹر کروک نے نشاندہی کی ہے، یہ برطانیہ کے ایک ڈپلومیٹ بھی ہیں اور انٹیلیجنس کے بھی ماہر ہیں، اور مڈل ایسٹ پہ بہت عرصہ ان کا قیام رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سچ ہوتا تو اس کی اسٹریٹجک منطق ہوتی کہ مغرب کو یہ پیغام دیا جائے کہ ان کے محفوظ سمجھے جانے والے فوجی مراکز اب خطرے میں ہیں، لیکن وہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ مغرب کا کامیاب دفاع پر اصرار دراصل اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کی ممکنہ ناکامی کو چھپانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مثال واقعی داغے گئے تھے ایران کی طرف سے اور وہ اس فاصلے تک پہنچ گئے تو یہ عالمی طاقت کے توازن میں ایسی سیاسی بڑی تبدیلی ہوتی جسے مغرب کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہے گا کہ اسے روکا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس اگر یہ واقعہ من گھڑت تھا تو متحدہ میڈیا، یعنی وہ یونائٹڈ الائنس جو بنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا، جس طرح انڈیا میں گودی میڈیا ہے، تو اس کا شور ان مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے ہے جو ان رپورٹوں کے مشکوک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب برطانیہ کو چاگوس جزائر، یہ جو وہاں پہ سارے جزائر، ان کا نام جنوبی بحر ہند میں جو ہے اس کو چاگوس جزائر کہتے ہیں، جہاں پہ ایک جزیرے کا نام ڈیگو گارشیا ہے، تو ان کی خود مختاری کے حوالے سے شدید قانونی اور سفارتی دباؤ کا سامنا تھا۔ ڈیگو گارسیا کو شرپسند ریاستوں کے حملے کی زد میں دکھا کر دفاعی ادارے مؤثر طریقے سے ان جزائر کو موریشس کو واپس کرنے کے دلائل کو خاموش کر دیتے ہیں، اور اس علاقے پر مستقل امریکی اور فوجی جو ملٹری کنٹرول ہے برطانیہ کا، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ تو سرکاری ورژن اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی تنقید کے درمیان یہ فرق عالمی واقعات کی ایک تشریح کے بڑھتے ہوئے تضاد کو واضح کر رہا ہے کہ ایک طرف وہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف وہ اپنی صلاحیت کو بڑھ کر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ ایران کو خطرہ بھی دکھا رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو مار بھی گرایا ہے۔ تو یہ تضادات کا مجموعہ ہے سارا بیان، جہاں مغربی دفاعی امور کے ایک معروف ماہر، خاص طور پر نیٹو کے جوہری ہتھیاروں، تخفیف اسلحہ اور عدم پھیلاؤ کے معاملات میں عالمی شہرت حاصل ہے جن کو، وہ ہے ولیم البرگ، ان جیسے مغربی ڈیفنس اینالسٹ ایران کے میزائل فاصلے کے اچانک دگنا ہو جانے کی وضاحت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی تجرباتی پروٹوٹائپ یا جدید ہلکے وار ہیڈ جیسے کوئی نظریات پیش کرتے ہیں، کہ یعنی کوئی اس قسم کے نیا کوئی تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پھینکا تھا، اور وہیں وہ صرف نظریاتی امکانات کے علاوہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کرتے۔ یعنی وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ایک تجربے کے طور پہ یہ میزائل پھینکا ہوگا، لیکن کچھ ثبوت تو دے بھائی۔ تو البرٹ جیسے لوگ بھی ثبوت نہیں دے رہے ہیں، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ یا مغربی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بیانیے کو پروپیگنڈے کی صورت میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈگلس میکراگر کا استدلال ہے کہ مغرب ایران کے اصل دفاعی موقف کو نظر انداز کر کے ایک ایسا بیانیہ اپنا رہا ہے جو فوجی کشیدگی کو بڑھاتا ہے، جو کہ ایک خطرناک جوا ہے، گیمبلنگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا اور بڑے بڑے ادارے یعنی تھنک ٹینکس وغیرہ جب کسی ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں تو اس کی توجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی سچے ثبوت مل گئے ہیں، بلکہ ان کا سب کا ایک طے شدہ مشترکہ مقصد ہوتا ہے کہ حالات کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے یا رکھا جائے کہ لڑائی، جھگڑا اور دشمنی کی فضا کبھی ختم نہ ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران نے اتنی بڑی فوجی فتح کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی ایک ایسے ہدف کو نشانہ بنانا جو ان کے پچھلے کسی بھی ہدف سے دگنے فاصلے پر ہے۔ یہ ظاہر کرتی حقیقت کہ زمینی حقیقت ہیڈ لائنز سے بالکل مختلف ہے۔ جو مین سٹریم میڈیا ہیڈ لائنز بناتا ہے وہ اکثر اوقات ایسے ملکوں کے بارے میں جو ان کے لیے ادر کنٹریز ہوتے ہیں، کیونکہ ایران کو یہ اپنے ملک کا یا اپنی سویلائزیشن کا حصہ نہیں بلکہ اپنی سویلائزیشن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، تو اس کو یہ ادر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا سے نہیں اس کا تعلق۔ تو ادر ملکوں کے بارے میں وہ عام طور پہ ایسی خبریں تو شائع کرتے رہتے ہیں، جس طرح آپ اپنے شہر میں بیٹھ کے کسی کو بھی برا بھلا کہتے رہیں، لیکن کبھی اس کی بات بھی تو سنیں جس کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں مخالف کے خلاف کرنا، اور ایران جیسے ملکوں یا چین جیسے ملکوں یا روس جیسے یا شمالی کوریا جیسے ملکوں کے خلاف مغربی میڈیا کا جو کر رہا ہے، یہ ہیڈ لائنز کی حد تک بس حقیقت ہوتی ہے، زمینی حقیقت نہیں ہوتی ہے یہ۔ تو آخرکار ڈیگو گارسیا کا جو واقعہ ہے یہ شواہد کے مقابلے میں بیانیے کی طاقت کی ایک اور مثال ہے، جب نام نہاد ماہرین ثبوت دینے کے بجائے
کوئی ویڈیو، کوئی ڈیبریز، کوئی ملبہ میزائل کا، کچھ بھی، وہ ایک مخصوص بیانیہ دہرا کر پیش کرتے ہیں اور یوں سچ سمجھا جانے لگتا ہے۔ تو ایک طرف متحد مغربی حلقہ جو شواہد کی کمی اور اپنے ہی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے تضادات کے باوجود اشتعال انگیز جملے اور کامیاب دفاع کا دعویٰ کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایران کی تردید اور ان مغربی سابق فوجیوں اور سفارتکاروں کی آوازیں ہیں جو ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے، یعنی کسی دوسرے کے نام پر کی گئی سازش ایک ایسے نفسیاتی آپریشن کے نشانہ دیکھتے ہیں جسے بین الاقوامی قانون اور عوامی رائے کی رکاوٹوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، کہ لوگ جو اس وقت ایران کے خلاف جنگ کے حامی نہیں ہیں، ان کو ایران کے خلاف جنگ کا حامی بنانے کے لیے ایسے حملوں کی ایک کہانی گھڑی جائے کہ دیکھو ایران نے میزائل مار دیے، اب پورا یورپ غیر محفوظ ہے، پیرس غیر محفوظ ہے، لندن غیر محفوظ ہے، اور جرمنی کا شہر غیر محفوظ ہے، سب کو غیر محفوظ بنا کے تیار کیا جائے کہ اب ایران پر حملہ کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے بیانی گھڑے جاتے ہیں ایک ایسے دور میں جہاں انفارمیشن جو ہے وہ بیلسٹک میزائل جتنی طاقتور ہو سکتی ہیں۔ 21 مارچ کی حقیقت اسٹریٹجک مفادات کی تہوں تلے دبی ہوئی ہے، جس نے عوام کو بے مثال خطرے اور آرٹیفیشل کرائسس کے دو بیانیوں کے درمیان الجھا دیا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے اور ہم نے روک لیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایران خطرناک ہو گیا ہے، ڈبل رینج کے اس کی میزائلز آ گئے ہیں، ایک طرف یہ بیانیہ ہے اور دوسری طرف ایران کی حکومت کی تردید ہے۔ اب تردید کے مقابلے میں جن کے دعوے ہیں ان میں سے کوئی ثبوت دے، تو جو دعویٰ کر رہے ہیں ثبوت کی ذمہ داری عام طور پر اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر امریکی بحریہ نے یا ان کی نیوی نے یا ان کی میزائل فورس نے ایران کے آنے والے میزائلوں کو گرایا ہے تو ان کے پاس اس کی ویڈیو بھی ہونی چاہیے، سیٹلائٹس امیجز بھی ہونا چاہیے، اور ممکن ہو تو وہ ملبہ بھی ڈھونڈ کے دکھا دیں، کیونکہ سارا ملبہ ڈوب نہیں جاتا، کچھ سطح سمندر پہ تیرتا بھی رہتا ہے۔ تہران کی جو ایک انکار ہے اور گباٹ کی جو گواہی ہے، اس کے باوجود اس بات پر اصرار کہ یہ ضرور ایران ہی ہوگا، تو یہ سوچ یہ بتاتی ہے کہ ڈیگو گارسیا کے میزائلوں کی کہانی آسمان پر ہونے والے واقعے کے بارے میں کم اور زمین پر کی جانے والی نیریٹو بلڈنگ یا پروپیگنڈا کے بارے میں زیادہ ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔